مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حیا کی اگر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، اور ایمان کی اگر شاخوں کی بات کی جائے تو حیا جو ہے وہ اہم شاخ ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شخصیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اہم عنصر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے اندر۔ تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ آج جو ہم بار بار بات کرتے ہیں، ہم جناب ویلنٹائن ڈے جب آتا ہے تو ہم اس پہ یوم حیا منانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوسٹرز لگا دیتے ہیں، تو آج جو نوجوان نسل کے اندر آپ یہ گیپ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ہمارے اندر سچی بات ہے وہ حیا کے تقاضے وہ پورے نہیں ہم کر پا رہے بحیثیت امت مسلمہ۔ آج ہمارے لٹریچر کے اندر حضرت عثمان کی حیا کو شامل ہی ہونا چاہیے، ہمارے سلیبس کے اندر، ہمارے جو اسکولنگ ہے، ہمارے کالج لیول ہے، ہمارا یونیورسٹی لیول ہے، اس کے اوپر ہم جا کے حضرت عثمان کا جو شخصیت جو ہے اس کے اندر حیا کا جو عنصر ہے اس کو پڑھیں اور اپنی اولاد کو یہ سمجھا سکیں، اپنی نوجوان نسل کو سمجھا سکیں، خود بھی سیکھیں کہ حضرت عثمان کا حیا ہمارے لیے کیا پیغام لے کے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شان میں قرآن عزیز کی آیات مقدسہ نازل ہوئی، اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے، امام الانبیاء نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سیدنا عثمان غنی کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ جی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر کرنا یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور اس کے پیارے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا میرے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو در حقیقت سیدنا عثمان غنی کی حیات مبارکہ یہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ سیدنا عثمان غنی کے تذکار پاک سے اپنی زندگی کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ جی بالکل۔ جس طرح کہ آپ نے حیا کے حوالے سے بات کی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اخلاق و عادات، فضل و کمال، اتباع قرآن و سنت، زہد و تقوی، سخاوت، الغرض کے ہر حوالے سے وہ یکتا زمانہ تھے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں۔ جی۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوصاف میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک ممتاز وصف یہ بھی ہے کہ آپ شرم و حیا کا پیکر تھے، جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حیا کرنا یہ آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ حیا جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، دوسری روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو بحیثیت مسلمان زندگی کے معاملات کے اندر حیا کو لانا یہ در حقیقت اللہ اور اس کے پیارے رسول کے فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ حیا کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہ کام کریں، اور جن کاموں سے کرنے سے اللہ اور اس کے پیارے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھیں، یہ حیا کہلاتا ہے۔ اور اسی حیا کے اوپر عمل کرنا در حقیقت اپنے ایمان کو محفوظ بنانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حیا جو ہے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب اس انسان کا حیا ختم ہو جائے پھر اس کے اوپر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حیا کا ہونا یہ ایک مسلمان کے اندر کتنا ضروری ہے۔ بالکل صحیح، اور نہیں پسند فرمایات نہیں اذا ذهب الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا چلی جائے انسان کی زندگی سے تو اس کے دل میں جو آئے وہ کرتا چلا جائے، اس کے اوپر پھر کوئی قدغن نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان سے باہر چلا گیا۔ اور سچی بات ہے کہ جب یہ تذکرے کرتے ہیں اور ہم کسی شخصیت کے ساتھ اپنی محبت کے دعوت کرتے ہیں تو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب حب مطیع، اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر محبوب کے جو مطیع بھی بن جائیں۔ مطیع بننے کا مطلب یہ اطاعت گزار بن جائیں، جو اس کے پیرامیٹرز ہیں، جو اس کے نقش قدم اس پر چلنے کی کوشش کریں۔